وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسلمان بنایا، پھر اپنے نبی کا امتی بنایا، اور آج ہم اس اندھیروں کے دور میں روشنیوں کی تلاش میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج کا یہ سیشن شروع کریں گے کہ یہ میرے سمیت بہت ساروں کے لیے روشنی کا پیغام بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کبھی آئے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صبح شام 2 بلین کے قریب مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں تو ہمارا شاید دم گھٹنے لگے یہ سوچ کر کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے تو کیا ہوتے، ہمارا کیا معاملہ ہوتا، اور ہم واقعی کسی جنگل میں یا صحرا میں بھٹک رہے ہوتے بدوؤں کی طرح۔ وہ حالات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے دنیا میں تھے، اگر آپ ان سب ہی کو ذہن میں لے آئے، کسی نہ کسی جگہ تو آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہی ہوگا، تو آپ کو اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کٹھن حالات میں روشنی کی ایک نوید بنا کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یقیناً مہینہ تو وہ ربیع الاول کا ہی تھا، دن کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا چراغ بنا کر جس انسان کو دنیا میں بھیجا،
اور جو نور ہدایت بن کر آئے تھے، آج امت مسلمہ ان سے کتنی کو واقف ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبتوں کے دعوے تو کرتے ہی رہیں لیکن ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ اور میرا گمان ہے کہ سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سیرت کی کتاب، کوئی آپ کی لائف ہسٹری کے بارے میں نہ پڑھ چکا ہو، کیونکہ ممکن کیسے ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے تو حالات جاننے اور ان کی پسند ناپسند جاننے کے لیے لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ محبت جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ہی معروف اور مشہور کتاب الرحیق المختوم کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ساری کتاب ہی ملے گی، لیکن اس وقت آپ کے لیے جو حصہ منتخب ہوا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں بہت ساری برکتیں ہوں، وہ ہے غزوہ تبوک۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں، اور آج تو یہ چیز پڑھ کر سن کر ہم نے صرف اپنا ذہن سیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف بھی ہیں، آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنی کچھ پڑھا آپ کے بارے میں۔ تو رحیق المختوم کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، ایوارڈ وننگ بک ہے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا اس کو، اور بہت ہی معروف رائٹر صفی الرحمن مبارک پوری صاحب اس کتاب کو لکھنے والے یا اس کو پائل اپ کرنے والے تھے۔ سیرت لکھنی نہیں پڑتی، بس سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نام بالکل نیا لگتا ہے کہ یہ نام کیا ہے۔ تو الرحیق المختوم قرآن پاک میں لفظ ہے شراب نچوڑی ہوئی، یعنی اگر آپ اس کے لفظ کے اندر جائیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پھلوں کو جب جوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے تو بہت تھوڑا سا پھل نکلتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور ان کی محنتوں کا ہم تو کیا اندازہ لگائیں اور کیسے لگا سکتے ہیں، اس کو تو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے صرف اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی کوششوں اور آپ کے دین کے لیے کیے ہوئے کاموں اور پھر اس سے جو کارنامے ہوئے اس کا بس ایک کانسنٹریٹ قسم کا سیرپ پینے والے ہیں۔ اور الرحیق المختوم وہ کتاب ہے کہ جو ضرور ایک بار اپنے پڑھنے اور سننے والے کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا میرا بھی گول ہے؟ کیا میری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں؟ تو پھر یقیناً آپ کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے اقوال اور افعال اور اخلاق کریمانہ کا نام ہے۔ سیرت سیر سے ہے سیر کرنا، گویا کہ پڑھنے اور سننے اور پڑھانے اور بتانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیر کرتا ہے، اور ہسٹوریکل بکس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ تو بھول ہی جاتے ہیں، آپ یا تو مکہ میں ہوں گے یا مدینہ میں ہوں گے، جیسے آج ہم سیرت کا یہ باب پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو تبوک کی تیاریوں میں مصروف پائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح سے طلوع اسلام سے ہی مسلمان سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں انتھک کوشش کرتے رہے۔ یہ بہت ہی پیارا مضمون رہا، ہمارے اسلاف اس کے لیے بہت بے چین رہتے تھے، اور ایسی ہی ایک کوشش سیرت نبوی کی مشہور و معروف کتاب الرحیق المختوم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم یعنی مشک کے ذائقے والی شراب پلائے گا۔ اب لفظ شراب کو بس اس وقت یہ سمجھیے کہ مشروب، ڈرنک کے معنوں میں، اردو میں چونکہ لفظ شراب
اسی شراب کے لیے آتا ہے جس کو ہم برے معنوں میں جانتے ہیں، لیکن عربی میں دیکھیں تو شریبا یشربو شرابن، پینے والی چیز۔ جیسے آپ نے کبھی مشروب مشرق اور اس طرح کے شربتوں کے اوپر لکھا ہوا نام پڑھا ہوگا۔ یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کی ہے 1672۔ تو آج اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد، پوری دنیا میں لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، اسی میں پلیٹ فارمز ہیں ڈیفرنٹ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آج آپ کو یہ پیغام جو ڈیفرنٹ چینل سے دیا جا رہا ہے، اس میں IMF بھی ہے، IMF اور جو بھی ڈیفرنٹ ہمارے پاس چینلز ہیں ماشاءاللہ، جس سے بھی یہ پیغام جائے، اور نور القرآن کی ویب سائٹ اور YouTube کے تھرو بھی آپ اس کو سن رہے ہیں، اور جو بھی نہیں سن سکیں گے وہ انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے اپنے محاسبے کے لیے۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ اگر آج تھوڑی سی دنیا میں ادھر سے ادھر بات چیت ہونے لگے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہوتے ہوئے آج تک ہم تک پہنچی، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی عمل تھا کہ جتنا کوئی فتنہ آتا، کوئی آزمائش ہوتی، اتنا تمسک بالقرآن والحدیث والسیرہ کرتے۔ ان کو اس چیز کی فکر لگی ہوتی تھی کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں تاکہ دوسروں کو بتائیں۔ جب ہم خود نہیں جانیں گے تو دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ آپ کس چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں؟ آج بھی اب دیکھیے پورا میڈیا مارکیٹنگ کے نام پر کیا کچھ نہیں آفر کرتا۔ یہ کبھی ہو سکتا کہ آپ کسی ایسے بندے کی حمایت کریں جس کو آپ جانتے نہیں؟ صرف ایک جذباتی وابستگی اپنی جگہ۔ یہ تو بات 100% سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمان کے خون میں رچی ہوئی ہے۔ نیند میں مدہوش شخص کو بھی اگر پوچھے کہ کیا تم نبی سے پیار کرتے ہو، ڈو یو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 منٹ کا توقف کیے بغیر کہے گا ہاں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ سے گناہ میں شراب میں بھی جا چکا ہے تو اس نشے میں بھی وہ یہ نہیں بھولتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم جن سے محبت کرتے ہیں انہی کے بارے میں نہیں جانتے؟ اور دنیا میں فتنے اٹھتے تھے، اٹھتے رہیں گے، اور آنے والے دور کا تو نام ہی فتنوں کا دور ہے۔ تو کیا پھر آپ اور میں ایسے وقت میں سوتے رہیں گے؟ کیا ذرا سی دیر میں ادھر سے ادھر آنکھیں کھول کر دیکھیں گے، گھمائیں گے، اور جب سکون ہو جائے گا تو سو جائیں گے؟ آج جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے اور پروٹیسٹ اور ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا یہ ختم ہو جائیں گی جب سکون ہو جائے گا؟ کیا ہم صرف اسی وقت جاگتے ہیں جب کوئی ہمیں ہلاتا ہے؟ کیا اس سوتی ہوئی محبت کا اندازہ کرنا ایسے لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے سونے کو جگانے کے لیے پتھر مارتے ہیں کہ مسلمانوں تم اتنے پرسکون ہو کے کیوں سو رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس بنایا تھا۔ ایک طرف ربیع الاول کا مہینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محبت بھری محفلیں سجتی ہیں، اور دوسری طرف کئی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا آپ کو مجھے ایسے وقت میں سو رہنا ہے، جاگنا نہیں؟ چیلنجز کا جواب غصے سے نہیں دینا، ریئیکشنری نہیں بننا۔ تقوی اور صبر، یہ 2 لفظ تھے۔ 13 سال مکہ کے مسلمانوں پہ جو آزمائشیں ٹوٹتی رہیں، بار بار آ کر جیالے پوچھتے تھے اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اللہ کے نبی کب مدد آئے گی، اللہ کے نبی حالات کب بدلیں گے؟ تو آپ کیا کہتے تھے؟ الا ان نصر اللہ قریب، کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا۔ کفوا ایدیکم کے ساتھ ہاتھ روکے ہوئے تھے، ریئیکشنری نہیں بننا۔ تقوی اختیار کرو اور دین سے جڑ جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ آپ جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز سموتھ چلے تو آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ذرا سے جھٹکے آتے ہیں، کوئی ایئر گیپس آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ پھر ہم زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں، تو یہ سیٹ بیلٹ باندھنا ہے جو اس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوششوں کو دیکھنے لگے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک غزوہ تبوک ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کو آگے تک لے کے چلیں گے، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کم از کم اس ایک آخری دور کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب نے کیا کوششیں کی، کیا محنتیں کی، کیسے دھمکیاں ملتی تھی اور کیا اس کے جواب تھے۔ ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ آپ پر اس وقت بھی جان نچھاور کرنے والے کروڑوں لاکھوں نہیں بھی ہوں گے تو جتنے تھے وہ جانیں نچھاور کرتے تھے۔ وہ صرف ریلیز نہیں نکالتے تھے، وہ صرف پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے، وہ بائیکاٹ کی بات ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ifs and buts میں نہیں پڑھتے تھے، وہ نبی کے بات پہ اعتبار کرتے تھے، یقین کرتے تھے ہمارے نبی کو اللہ نے ایک معرفت دی ہوئی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ پورے یقین سے نبی کی بات پہ ہاں کہتے تھے، وہ سوچ میں نہیں پڑ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تو آج امت مسلمہ میں اسی درد کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم عملی طور پر آگے نہیں بڑھیں گے اور اس دین کو عام کر کے، انسانیت کا یہ ایک تحفہ ہے میرے آپ کے پاس، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم دعوت امت بھی ہیں، امت و دعویٰ بھی ہیں، اور ہم مدعو بھی ہیں۔ نبی ہمیں دعوت دے کر گئے، آج ہم نے دوسروں کو دینی۔ تو جب کسی کی چیز آپ کے پاس رکھی ہو تو وہ آپ سے لینے تو آئے گا نا، کیونکہ آپ نے دی نہیں، اب ان کو لینا آتا ہے۔ ہم نے یہ امانت اگر اسلام کی، قرآن کی اور نبی کا خوبصورت کردار دنیا کو دکھایا ہوتا تو آج لوگ ایسے جوک در جوک ہمارے پاس آ رہے ہوتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لوگ تو فوج آتے تھے۔ نبی کا اخلاق فبما رحمت من اللہ لنت لہم، قرآن تو گنگاتا ہے۔ قرآن سے پیاری نعت کون پڑھے گا نبی کی؟ قرآن سے پیارا تذکرہ کون کرے گا؟ کہیں مبشرم اور کہیں نذیرن وبشیرن اور کبھی شاہدن کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی میری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس وقت اگر آج تو وہ یہ ہے کہ ہم انجان نہ رہیں، ہم بے خبر نہ رہیں، اور اگر انجان رہے، بے خبر رہے تو محروم رہیں گے۔ آج امت مسلمہ متحد ہو کر اگر سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تعمیر کی دنیا میں آگے نکل جائے گی تو یاد رکھیے گا ہم بھی ہر میدان میں لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے۔ ہم تو امانت دار امت ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو دلوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری تھی کہ تم اس مشن کے راہی بننا۔ ہر بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک مشن لے کر آتا ہے، ایک پیغام لے کر آتا ہے، اور یہ امانت داری، یہ ذمہ داری اور دلوں تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا محض نفرت کے اظہار سے؟ کیا گالیاں دے کر؟ کیا نبی نے دوسروں کو گالیاں دی تھیں؟ نہیں، ہم سیکھیں گے رحمت للعالمین کی سیرت سے۔ اور ایسے حادثے اگر آپ کی زندگیوں میں ہوتے رہے جو آپ کو کم و بیش ارد گرد نظر آتے ہیں تو کیا وہ سوئے رہتے؟ ایک ریلی نکال کر آ کر سو جاتے، سکھ چین کی بانسری بجاتے؟ نہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا مظاہرہ ہوتا نفرت کا، جس کو وہ توجہ مل جاتی، بس اس کے بعد پھر دوبارہ دشمن آگے آتا نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم غزوہ تبوک کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ابھی تو دشمن دور بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو کس طریقے سے ان چیزوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک ہوا کا مخالف جھونکا آئے اور ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر خیبر نیشن کے میں کہہ لیجئے کہ اس کی فارم میں چلے جائیں، پھر سو جائیں، پھر اپنی خوشیاں، شادیاں، غم، دکھ، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مہینہ کے آئے ہم سارے نبی سے محبت کے دعوے دار بن جائیں، اور جب چاند جائے اور 12 ہی گزر جائے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگیوں میں، تو یہ اچھے لوگوں کی بات نہیں۔ ہم نے اس نیت سے آج سیرت کا یہ سفر شروع کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کے کردار میں ڈھالنا ہے۔ آپ چلتا پھرتا نمونہ تھے، ہم نے بھی اسی کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک چلتی ہوئی شمع کئی اور شمعیں جلاتی ہے۔ اپنے شعلے سے تو اگر دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہی ہے، آپ کے دل میں واقعی اللہ سے کہ نبی سے محبت ہے، بڑی آب و تاب سے آپ کا دل چمک رہا ہے نبی کی محبت سے، تو آئیے چلیے دوسروں کو بھی اس محبت کے چراغوں سے جلاتے جائیے، ان کو بھی اللہ کے نبی کی محبت دیجیے۔ آپ کے دل میں ایک پائلٹ فلیم ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی کی محبت کا، یہ وقت ہے، یہ ضرورت ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے ذریعے چاروں طرف خوشبو پھیلا دیں۔ اور اگر کسی کو یہ اچھی نہ لگے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسی کو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے آگے سے آگے لیتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے مسلمانوں کو ایک عجیب سی طاقت دی ہے۔ سچے ایمان میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دنیا کی کسی خوراک میں نہیں، کسی غذا میں نہیں ہے۔ ایمان جرت کا نام ہے۔ ایمان انسان کو بے خوف و خطر کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دین کو انصال فطرت لوگوں تک پہنچانا جو اس سے ناشنا ہیں اور اس کے فیض سے محروم ہے، جو اس ہستی کی ذات اور صفات سے بے خبر ہے، اس لیے اس بات سے بھی نالے کہ ان کے گھر کے برابر رہنے والا جس نے کئی سالوں میں آج تک ایک بار اسلام کے بارے میں نہیں سوچا، تو یہ ساری سوچیں رکھتے ہوئے آئیے شروع کرتے ہیں اسی کتاب میں سے۔ اور آپ میں جس کے پاس بک نہیں ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ اس وقت آپ نے اس سوچ کے ساتھ سننا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس دین کے پودے کو سینچا اور پھر بہار آئی اور صحابہ نے کیا قربانیاں دیں، کیا وہ قوت تھی، کیا وہ جرت تھی۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے میرے مالک، مجھے حق کو حق پہنچانے والا بنا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں نبی کی سیرت کا حق ادا کر سکوں اور ان اصحاب کے قصے بیان کرتے کرتے اپنا محاسبہ بھی کر سکوں، وہ کون تھے، وہ کیسے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری بڑا معرکہ تھا۔ غزوہ فتح مکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، گزر گیا۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی بہت سارا خون بہائے مکہ کو فتح کر لیا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں اس بک کے اینڈ پہ پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ آگے آ گئے۔ اب کہہ لیجئے کہ اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی عرب اور عرب کے ارد گرد مکہ، مدینہ، حجاز، یہاں سب نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم اس طاقت کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، اور ہم کہیں نہ کہیں کہ اشہدو انا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ہماری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب باہر کی دنیا سے نبٹنے کا وقت تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، مسلمان کی زندگی میں ایک دن بیکاریت کا نہیں ہوتا۔ اندر کی مشکلات ختم تو باہر کی، گھر والے مسلمان ہو گئے تو باہر، گلی والے، گلی ہے تو محلہ، ملک، شہر اور پھر پورا گلوب۔ ہمارے پاس تو وہ کام ہے کہ جس میں نہ پینشن ہے، نہ جس میں لے آف کا خطرہ ہے۔ مسلمان تو اتنا مصروف ہوتا ہے دن رات، کیونکہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس غزوے کا سبب کیا ہوا، اور یہ غزوہ جو تاریخ میں اتنا معروف ہے، قرآن پاک کی کتنی آیتیں، ایک پوری سورت توبہ اس کے نام ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری غزوہ تھا۔ ایک تو اس میں مومنوں کا ایمان اور نفاق کھل کے چھٹ کے باہر آتا ہے، اور دوسری ایسی آخری کیلیں ٹھوکی جا رہی تھیں کہ اللہ کے نبی اپنے پیچھے ایک ایسا گروہ چھوڑ کر جائیں کہ جب میں ادھر سے ادھر ہوں تو پیچھے والے ہلے نہیں، ہر فتنے کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ تو غزوے کا سبب یہ تھا کہ ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی، رومنز، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کی ایک بڑی سپر پاور تھی۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اس کی چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کے قتل سے ہوئی تھی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اور ہم پیچھے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے موتا کی سرزمین میں خوفناک ٹکر لی، جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور اور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ تو آپ اس کا خلاصہ کر لیجئے کہ اس دور کی ایک بڑی طاقت نے مسلمانوں سے رات جاتے چھیڑخانی کی کہ ہم مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو زج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کے قاصد کو جو قتل کیا وہ اس دور میں بھی اعلان جنگ ہوتا تھا۔ یہ ساری خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں۔ قیصر روم ان اثرات کو اور اس کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک خطرہ تھا، کیا کہ جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ اس وقت کی بڑی طاقتوں کو فکر یہ لگ گئی کہ مکہ بھی مسلمان ہو گیا، مدینہ تو پہلے سے تھا، ارد گرد بھی اسلام ہو گیا، قبائلی لوگ بھی مسلمان ہو گئے، بدوؤں نے بھی سرنڈر کیا، اب ہو نہ ہو اسلام کی یہ آگ پھیل کر ہمارے ملکوں میں نہ آئے۔ یاد رکھیے کل اور آج یہی مسئلہ ہے۔
سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا خطرہ جو فرعون کو بھی موسیٰ کے دور میں کیا تھا کہ تم میرے طریقۃ المثلیٰ کو بدل دو گے، تم میرے لائف سٹائل، میرے کلچر کو بدل دو گے۔ تو لہٰذا آپ کہہ لیجئے یہ کچھ خوف تھے ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے اس ملک یعنی عرب کے ارد گرد کچھ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ قیصر نے سوچا کہ مسلمان قیصر یعنی کیسر روم سمجھتے ہیں آپ، لقب تھا اس دور کے رومن بادشاہوں کا، تو اس نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا چاہیے، یعنی اس سے پہلے کہ یہ ہم تک پہنچے ہم ان کو ختم کر دیں تاکہ روم سے ملے ہوئے عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکے۔ نوٹ کیجئے گا یہ جملہ، اسلام کو وہ فتنہ اور ہنگامہ کہہ رہے تھے۔ ان ساری مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری میں لگ گیا۔ کیا پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو پرووک کر رہے تھے کہ ان کو غصہ دلاؤ، ان کو چڑچڑاؤ، اور یاد رکھیے اگر اللہ کے نبی کی تربیت نہ کی گئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جذباتی صحابہ کچھ ایسا کام کرتے۔ یا عمل کی بات لکھیے، چاہے کل کے قیصر اور کسریٰ تھے یا مستقبل میں کوئی ایسا معاملہ ہو، ہمیشہ یاد رکھیے ریئیکشنری ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ آگ کو آگ سے نہیں پانی سے بجھاتے ہیں، ہواؤں سے بجھتی ہے، ہوا لگانے سے آگ پھیلتی ہے، پانی ڈالنے سے بجھتی ہے۔ تو مسلمان آج کے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر صرف اس ایک غصبے کو آپ آج کے تناظر میں سمجھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنے کے کام ہے۔ ہمیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی کی زندگی اسی لیے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریسورس ہے۔ دیکھیے بڑوں کے تجربوں سے جو لوگ فائدے نہیں اٹھاتے نا، وہ پھر خود تک دھکے کھاتے ہیں، پھر وہ دھکے کھا کے آخر اپنی عمر کے آخری دور میں کہتے ہیں باپ صحیح کہتا تھا، ماں صحیح کہتی تھی، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو آپ خود بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ کار ہو چکے۔ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھا جائیے کہ تم وہ نہ کرنا جو ہم نے کیا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوا کیا کہ روم اور غسان جو اس وقت کی طاقتیں تھیں، ان کی تیاریوں کی خبریں عام ہو گئی، یعنی اس وقت میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا تو بالکل بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، بات ایسے منہ در منہ ہو کر جاتی تھی۔ مدینہ کہاں اور تبوک کدھر، اور کہاں پھر وہ ہرقل کا ملک اور روم، تو لہٰذا باتیں پھیلتے پھیلتے ہلکی ہلکی آ گئیں۔ مدینہ میں خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہے کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ سرحدوں پہ فوجیں کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر وقت کھٹکا یعنی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی یعنی سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے الا کر لیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں سن 9 ہجری میں آپ نے اپنی ازواج سے 1 ماہ کا الا کیا اور انہیں چھوڑ کر ایک گھر کے اوپر والے حصے میں علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو شروع میں تو بات سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ قریت نہیں رکھتے تھے، کوئی بات نہ بتائے تو پوچھتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا بات کیا پھیلی کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے۔ اس کی وجہ سے صحابہ میں شدید رنج اور غم پھیل گیا، اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کی بھی بیٹی آپ کے گھر میں اور عمر کی بیٹی بھی گھر میں۔ اور حضرت عمر جب کبھی اس قصے کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا تھا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس خبر لے جاتا۔ مراد کیا ہے کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ کچھ وقت تم کمایا کرو تو میں نبی کی صحبت سے فیض لوں گا، اور دوسرے وقت میں تم لے لیا کرو، اور اس طرح سے ایک سے دوسرے سے علم لیتے تھے۔ یہ دونوں ہی مدینہ کے بالکل اوالی حصے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، اور باری باری اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، یعنی ٹرنز تھیں، ایک صبح میں آ جاتا تھا، ایک شام میں آ جاتا تھا، اس طرح سے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ یعنی اتنا خطرہ تھا، ذرا امیجن تو کیجئے۔ آج کا مسلمان یہ سوچے تو اس کا کلیجہ حلق میں آ جائے
کہ ہلکی سی آواز پڑتی تھی تو خوف آتا تھا کہ حملہ کر دیا، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت نے۔ لیکن اس کا جواب کیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ آل غسان ہم پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑوں کے قدموں میں نال لگوا رہے ہیں، یعنی اپنے گھوڑے تیز کر رہے ہیں ان کے قدم۔ اور ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آیا، میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ عمر سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کے باہر نکلا۔ اس نے کہا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایلا اور طلاق کا فرق کیا ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، اس کو ایلا کہتے ہیں، یعنی شوہر اپنے ازدواجی حق استعمال نہیں کرتا۔ اگر یہ 4 ماہ کی قسم ہو یا اس سے کم مدت ہو تو شرعاً کوئی حکم نہیں ہے۔ جب 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر عورت کو اجازت ہے کہ وہ عدالت کے تھرو یا تو اس سے خلا لے گی یا اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو مجبور کرے گی۔ تو بہرحال یہ سارے مسائل تو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھتے ہی ہیں، لیکن اتنا خوف تھا۔ آپ ذرا اس وقت اس کو امیجن تو کیجئے، کیا خوف کا عالم تھا اس وقت کہ بات کچھ اور تھی اور حضرت عمر کچھ اور سمجھے۔ اس سے آپ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو پیش تھی، اور اس میں مزید اضافہ ہوا منافقین کی باتوں سے جو ہر وقت افواہیں پھیلاتے، ایسی کوششیں کرتے اور الٹی سیدھی باتیں معروف کرتے کہ جی رومیوں نے تیاری کر لی، مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ دیکھیے آج کی زبان میں سمجھاؤں، واٹس ایپ میسیجز، ٹویٹر میسیجز، اسنیپ چیٹ اور اسی طرح فیس بک اور باقی نام تو پرانے ہو گئے۔ یہ آج کے دور کے ایک سیکنڈ کی خبریں دنیا کو دیتے ہیں نا، اس دور کا سوشل میڈیا منافقین تھے۔ ہر وہ چیز جس سے مسلمانوں میں خوف بھرے، وہ ہر چیز جس سے مسلمان پریشان ہو، ان کی زبانوں پہ عام ہوتی تھی۔ ان کا کام ہی تھا ادھر سے اٹھ ادھر جا، ادھر جا ادھر جا، اور لکڑیاں لگاتے تھے، غیبتیں اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے۔ اب یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے، اور یہ ایک بڑا خاموش سوار ہوتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، صرف خوف اور ہراس پھیلانے والے۔ اور منافقین یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی ہر میدان میں کامیاب ہے، اور زمین کی کوئی طاقت ایسی نہیں جس سے آپ ڈریں، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کے رستے میں آتی ہیں وہ بھی پاش ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے ٹکرا کے پتھر بھی ٹوٹ گئے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ان کو یہ فکر تھا۔ اس کے باوجود ان منافقوں نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ان کے اپنے سینوں میں بہت دنوں سے ایک خواہش چھپی ہوئی تھی کہ مسلمان کسی فتنے کا شکار ہوں، کوئی گردش دورہ ان پر آئے، اور اس کا وقت اب قریب تھا۔ یعنی وہ دل سے چاہتے تھے کہ کوئی مسلمانوں کو مارے، ان کے اوپر حملے کرے، اور ہم تو اب نہیں کر سکتے، کوئی باہر سے بڑی طاقت ہی آ جائے۔ چنانچہ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی تشکیل کی جس کو قرآن میں سورۃ توبہ میں مسجد درار کہا گیا۔ اصل میں وہ کیا تھی مسجد درار؟ اس کے اندر سازشیں تھیں، اس کے اندر فتنہ واریت، فتنہ پھیلانے کی باتیں تھی، فرقہ واریت، یعنی مقاصد سارے کفر کو سپورٹ کرنے والے تھے، لیکن اصل میں نام وہ اس پہ مسجد کا دیتے تھے۔ اور ایک سازش تھی جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان میں تفرقہ بازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی سے گزارش کی گئی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا مقصد پتہ کیا تھا؟ یہ دیکھیے، اس کو کہتے لیگلائز کرانا۔ ایک میسج لے لیں گے، اس کو لے کے آگے چل پڑیں گے، ہم نے تو پوچھ لیا تھا، ہم نے تو بتا دیا تھا، یہ ٹون ہوتی ہے اس میں۔ خیر، ان کا خیال کیا تھا کہ اہل ایمان کو اس سے فریب دیں گے، پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے اس مسجد میں ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم اتنے پلانز بناتے ہیں۔ اصل میں تو ان کا میٹنگ روم تھا، اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر کوئی نظر نہیں رکھیں گے۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے باہر سے آنے والے جو دوست تھے جو ایسی سازشیں کرتے تھے ان کے لیے ایک بڑا پرامن سا گھونسلہ بن جائے گا، یا کہہ لیجیے ایک بھٹ کا کام دے گا جس میں جانور جا کے یہ لومڑی چھپ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی کے لیے پوسٹ پون کر دیا، مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ تیاری میں مشغول تھے۔
اور اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے گرا دیا۔ تو یہاں تک کی بات سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ بالکل یہی کیفیت ہے، ہر دور میں ایسی کوششیں ہوتی رہیں، اور اللہ کے نبی نے کیسے سٹینڈ لیا، کیسے آپ نے اس پہ موقع لے کر دیکھا۔ آئیے پڑھے اس وقت اگر ذرا سے امیجن کیجئے، اگر آپ ذہنی طور پہ ساتھ ہیں، کہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے کتنا کٹھن تھا کہ دشمن ایک نہیں، اس وقت کی بڑی طاقت، اور مل کے ارد گرد والوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ سینیریو آج ہمیں سمجھ آتا ہے؟ کتنا بگ چیلنج، خوف ہوتا، گھروں میں گھس جاتے، ٹوائلٹ پیپر جمع کر لو کہیں جنگ نہ لگ جائے، ہائے کھانا جمع کر لو۔ آج کا مسلمان ہوتا گھروں کو چھوٹے چھوٹے گروسری سٹوروں میں بدل چکا ہوتا، اور دبک کے، اور پھر کیا کرتے؟ جاؤ ذرا اللہ کے نبی سے کہو کہ جا کے معافی مانگ لیں، ایک اچھا سا خط لکھ دیں، ان کو کوئی ایک اچھا پیغام دے دیں، ہم تم ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور یہ وہ۔ یعنی آج عموماً ایسے موقعوں پہ ایسے ہی سوچا جاتا ہے کہ مشروط مصالحت کر لو، اپنے حقوق دے دو، اپنی جگہیں زمینیں دے دو، اور غیروں سے ڈر دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ ہے آج کے دور کا کرنے کا کام۔ جس طرح یاد رکھیے کہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہم تک پہنچا ہے، قیامت تک وہی قوانین، وہی اصول رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روم اور غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں کیا پہنچ رہی تھیں اللہ کے نبی کے پاس۔ ظاہر ہے کہ جب دوسروں کو یہ کیوس دکھ رہا تھا تو اللہ کے نبی کو بھی دکھتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک اطمینان دیا ہوتا، آپ پرسکون شخصیت ہے، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبراتے نہیں تھے، اور اپنے لیے یہ مانگیے۔ اس کے بغیر تو انسان یقین کرے کہ ایک سیکنڈ نہ جیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں، ایک روم اور ایک غسان، وہ دونوں اور ان کے حکمرانوں نے کیا تیاریاں کی، اور اس کی خبریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کا کیا رسپانس دیا۔ ان حالات اور خبروں کا سامنا مسلمان کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبتیوں، یہ نبتیوں جو ہے نا، اصل میں حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے تھے نابت، ان کی نسل ہے، جو اس وقت شمالی حجاز میں ایک بڑے عروج والی قوم تھی، اور زوال کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ معمولی کسانوں اور تاجروں کے درجے میں آ گئے۔ اس وقت میں بہرحال ان کی شہرت تھی۔ تو تیل لے کر آنے والے ایک گروہ سے پتہ چلا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپ دی ہے، اور اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل جس میں لخم اور جزام یہ دو قبیلے ہیں، ان کو بھی جمع کر لیا ہے، اور ان کا ہراول دستہ یعنی پہلا دستہ جو جس سے کہتے ہیں کہ آگے جاتے ہیں نا، وہ بلقاء پہنچ چکا ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ اور اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ یعنی پہلے تو صرف خبریں تھی نا، اب خبر مل گئی کہ ایک دستہ نکل پڑا ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے۔ ذرا حالات کی نزاکت کو نوٹ کیجئے، محسوس کیجئے، اور بھی حالات خطرناک ہو گئے نا۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی، اب اس میں سے ایک ایک بات دل پہ لینے کی ہے۔ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے اور فوری روانگی نہیں چاہتے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ یعنی اپنے اوپر لیجئے، جون جولائی کی گرمی ہو، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، کھڑی فصلیں تیار ہیں کہ بارش ہو تو کاٹیں، پورے سال کی محنت، سواریاں بہت تھوڑی، پھل پکے ہوئے ہیں جس کو کاٹیں گے تو پورا سال کھائیں گے، یہی ان کی گزر بسر تھی۔ اور عام لوگوں کی تو یہی مرضی تھی کہ ابھی نہ جائیں، اور سب سے بڑی بات اتنا دور، آپ دیکھیے مدینہ سے تبوک آج بھی آپ جائیں تو 8-10 گھنٹے لگیں گے گاڑیوں پہ، تقریباً 1 مہینے سے کچھ کم کی مسافت تھی، اور راستہ بھی دشوار۔ اب ذرا امیجینیشن میں لائیے، لوگ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا حکم ہے، کیا اشارہ ہے، اور اللہ کے نبی کیا اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہمارے نقشہ بنے گا ہی نا،
کیونکہ سیرت پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو سمجھنے کا اور اس کو پانے کا ایک پورا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن لیڈر کی کیا مرضی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، دل چاہ رہا ہے کہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود رحمتیں اور اس جان پہ۔ حقیقت میں یقین کریں کہ ایسی شاعری اور ایسی اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں پڑھ کر دل میں رقت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس رحمت پہ کروڑوں درود و سلام، کیسے دل نبی کی محبت سے بھرتا ہے۔ لیکن جو اس وقت یہ پڑھتے وقت دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی محسوس کریں۔ ہمارا دین عملی دین ہے۔ اللہ کے نبی ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے تھے ان لوگوں کے سامنے۔ ہمارے نہ کھانے میں فرق پڑے، نہ پینے میں فرق پڑے، نہ شاپنگ میں فرق پڑے، اور ہماری زندگی اب جس جکڑ بندی میں آج کے لاک ڈاؤن میں ہے، یہ مجبوریوں میں پھنسے میں آج موقع ملے دیکھیے کیسے بازار گرم ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آئیے ہمارا تعلق کس لیڈر سے ہے؟ پہلے تو دعا کرے اللہ ہمیں ایسے لیڈر دے اور پھر ان کی قدر بھی کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور تغیرات یعنی تبدیلیوں کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرمایا۔ یہ ہوتی لیڈر کی نگاہ، اس کو کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ آپ کو لیڈرز بنائے تو وہ نظر بھی تو دے کہ جو دقت والی ہو، جس سے آپ کو اتنی باریکیاں دکھے، جیسے ایک انجینئر کی نظر ہے کہ وہ ایک ایک پیج کو دیکھتا ہے، ایک ایک جوڑ کو دیکھتا ہے۔ آپ جس کمپیوٹر کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو تو ایک خوبصورت سی اسکرین دکھتی ہے نا، لیکن ایک میکینک جب اس کو کھول کے اندر سے دیکھے گا ایک ایک شارٹ سرکٹ اس کو نظر آتا ہے، وہ اس کے جوڑ سیدھے کرتا ہے، آپ کی اسکرین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کی ساری ٹیکنیکل چیزیں خراب ہوتی ہیں، ٹھیک کب ہوتی ہیں؟ جب کوئی سمجھنے والا آ جاتا ہے۔ خراب کب ہوتی ہیں؟ جب آپ لوگ ہوتے ہیں جن کو کرنا نہیں آتا، اور میں ہوتی ہوں جس کو چھیڑنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ دقت والی تھی، اور وہی ٹھیک کر سکتا ہے جس کو دور رس دیکھنا آتا ہو۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقے میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے، تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی، اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابو عامر فاسق جس نے وہ مسجد بنوائی تھی مسجد درار، اس کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے، یعنی مخبر تھے یہ اصل میں، اور اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہاں بس اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ دیجئے۔ اصل میں یہ فاسق شخص تھا۔ پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے، جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں تو کر لیجئے گا۔ بعض دفعہ لیڈرز کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، پانی پڑ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بالکل ہمارے ifs and buts کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ پودا کیسے سینچا تھا، یہ تو آپ اس سے پیچھے اگر سن چکے ہیں تو پڑھ ہی چکے ہیں کہ کیسے آپ کی نبی کی کوششوں سے آپ نے کامیابیوں کو کیسے لیا اور ناکامیاں پیچھے ہوئیں۔ لیکن جب غلط اسٹریٹجیز ہوتی ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہائے وائے ناکامی، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہاں ایسا ہی کچھ منظر بننے والا تھا۔ اللہ کے نبی ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت اور شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ رسک ٹیکر واز مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی خوبی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ رسک لینا جانتا ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے گیو اپ نہیں کیا۔
سارے لوگ مدینہ کے کہہ لیجئے کہ اندر سے نہیں چاہتے تھے کہ ابھی جائیں. ایک تو گرمی، ایک تو شدت گرمی کی، اور ایک بھوک. ہم کہتے تیاری کدھر ہے؟ اسلام مینز کو سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے پہلے چیزیں دیکھو. دیکھیے معذرت کے ساتھ آج ہمارا تعلق ہے، پہلے لکھ کے دیں کہ فتح ہوگی پھر آپ کے ساتھ نکلیں گے. پہلے لکھ کے دیں شکست نہیں ہوگی پھر جائیں گے آپ کے ساتھ، پھر اس کام میں ہاتھ ڈالیں گے، نہیں تو نہیں ڈالیں گے. صحابہ کرام نے نہ فتح دیکھی نہ شکست دیکھی، انہوں نے حق دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا سچ دیکھا کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا. جب اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ نے کوئی تسلیاں دی ہوں گی نا. تو یاد رکھیے یہ صحابہ کا گروہ ایسا گروہ تھا کہ آج تک نہ زمین نے دیکھا نہ دیکھیں گا. اللہ کے نبی کا فیصلہ، اب آگے بولے کون؟ آپ نے ایک کہا کہ ہم آگے، ہم وہ کیوں آئے، ہم آئیں گے. فرق کیا تھا؟ نوٹ کیجئے. اگر وہ آ جاتے اور مسلمانوں کو مدینہ میں دفاع کرنا پڑتا تو جنگ ہوتی دفاعی، رائٹ، ڈیفینسو وار ہوتی. اب ہوگی اوفینسو، اقدامی جنگ. اور ہمیشہ یاد رکھیے اوفینسو اور ڈیفینسو کا یہی فرق ہے. کبھی ڈیفینسو بندے کو آپ جیتتا نہیں دیکھیں گے دنیا کی کسی جنگ میں، چاہے وہ تبوک ہو یا کوئی اور جنگ ہو. ہمیشہ وہی جیتا ہے جو اوپر سے چڑھائی کرتا ہے، جرت. اور اللہ کے نبی ایسے ہی تھے. چلیے دیکھتے ہیں کہ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان کیسے ہوا اور کیا ہوا. یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں. قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے. آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے باعث اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں. یعنی چھپایا نہیں، ویری کلیئر، سب کو بتا دو کدھر جا رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورۃ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا. ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی. اللہ اکبر کبیرہ. پوری سورۃ توبہ کی ایک ایک آیت آنکھ میں لے آئیے، نظروں میں لائیے. آپ سب کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، مجھے یقین ہے اس کا. وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ کیا تھی. یعنی کیا انہوں نے پھر نبی کے قدم سے قدم ملایا یا گھر بیٹھ گئے، الگ ہو گئے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو عبداللہ بن ابی تھا نا کہ احد کے موقع پہ گھر بیٹھ گیا، پہلے نہیں بیٹھا، راستے میں نکل گیا کیونکہ میری نہیں مانی گئی. یاد رکھیے بہترین ٹیم وہ ہوتی ہے جو اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور پھر بات سمجھ آئے نہ آئے، اس میں خیر دکھے یا شر دکھے، جانے کا بھی ڈر ہو، وہ پھر ifs and buts میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ نے کہا وہی ٹھیکا. اور صحابہ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ تھی، پتہ نہیں ان کی ڈگریاں کیسی تھیں، ان کی گرامر کیسی تھی، ان کی تجوید کیسی تھی، ان کا ترجمہ کیسا تھا، یہ تو نہیں مجھے کہیں پتہ، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کی یہ سمع و اطاعت بہت تھی. صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی. قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب یعنی چاروں طرف سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. کتنی بڑی بات ہے. ان کو گھر نہیں پیارے، ان کو جان نہیں پیاری، ان کو مال نہیں پیارا، ان کو لمبا سفر نہیں دکھ رہا، ان کو راستے کی صحبتیں نہیں دکھ رہی، سب دکھ رہی تھی، بٹ ٹرسٹ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. صرف 3 مسلمان ایگزمپٹڈ ہیں، مسلمان جو مستثنا اس سے کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی. حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کریں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں. اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون، 92 آیت ہے سورۃ توبہ کی. میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں پاتا کہ تم اس حالت میں کہ
میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پا رہے۔ ذرا سا چند لمحے کے لیے اس کو محسوس کیجئے، ہم کبھی روئے کسی نیکی کے موقع سے ہٹنے پہ، کسی اور چیز پہ؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کو پتہ ہے ہمارے دلوں کے حال۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو تاریخ رقم کرنی ہوتی ہے، وہ ایسے موقعوں پہ پھر ifs and buts میں نہیں آتے، انا کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہائے اب کب کیا کیسے، نہیں چھوڑو پھر صحیح، نیکسٹ ٹائم، ابھی نہیں پھر صحیح، یہ بھی وہ بھی، جو کچھ بھی کہہ دیجئے، وہ ساری چیزیں جو تھی اس کے اندر آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر واقعی اینٹیں بنا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، جہاں بھی دین کی کوئی جد و جہد ہوگی، کل کے دور کی جنگیں، آج کے دور کا علمی جہاد، یا پھر کسی بھی کاز میں اسلام کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مال تو چاہیے ہوگا۔ اور منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ ہی مال ہوتا ہے۔ نہ ان کو جان لگانی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، نہ مال لگانا ہوتا ہے، نہ آرام چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی تعیشات والی زندگی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے وقتوں میں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوز سمیت 200 اونٹ تھے، 200 اکیا تقریباً 29.5 کہہ لیجئے 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد 100 اونٹ پالان اور کجاوز سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا۔ سوچئے گا، پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ امیجن بھی نہیں کر سکتا آج کا انسان، ایک گھوڑے کو ایک گاڑی کہیے، 900 گاڑیاں، 100 گھوڑا، کہیں کہہ لیجیے بڑی گاڑیاں، کہیں چھوٹی گاڑیاں، چاندی، دل نہیں تھے ان کو، اپنی فکر نہیں تھی۔ ذرا باقیوں کا پڑھیں، پھر اس پہ اپنا انشاءاللہ تقابل کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو کس دل سے، کس سوچ سے کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف سے کیسے ہوتا ہے معاملہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سن لیجئے، 200 اوکھیا تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی۔ سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب کچھ لے آئے۔ گھر کی دیواروں پہ چھڑیاں مار مار کر دیکھ رہے تھے کہ کچھ باقی تو نہیں بچ گیا۔ یہ وہی ابو بکر ہے جن کا پیچھے آپ ذکر سن چکے ہیں کہ ہجرت کے موقع پہ نابینا باپ کو خوش کرنے کے لیے سونے کے ڈلے تو ساتھ لے گئے اور اس کی جگہ کنکر ڈال دیے، پتھر بڑے بڑے، کہ باپ سمجھے سونا ہے۔ یہ کرنا پڑتا ہے، پھر دین کے پودے پہ بہار آتی ہے۔ آج ہم سب اپنا سب کچھ جو ہمارے بینکوں میں، جو ہمارے گھروں میں، جو لاکروں میں جو دفن شدہ ہے، اس کو نکال کر رکھے ہیں اسلام کے نام پہ۔ دیکھیے کیسے اسلام کے پودے پہ بہار آتی، جگہ جگہ سینٹرز بنائیے، ہدایت کے، تبلیغ کے، دعویٰ سینٹرز بنائیے، اسلام پھیلائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، عورتوں کو پڑھائیے، پھر دیکھیے کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ ہم نے بیچاروں کو دین کا کچھ پیغام دیا نہ، اور صرف ہم سکھی باتیں کر کے دین کا دفاع کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 وسق یعنی تقریباً 13,500 کلو ٹن کہہ لیجیے 13.5 ٹن کھجورے لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ بھی کیا۔ یعنی یہ نہ سوچیے سب نے ہزاروں ہی دیا، کچھ نے تھوڑا سے ہی دیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا۔
کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجوریں لے کر قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اب ان ساری باتوں کو ہم نے اس دور میں تو دیکھ ہی لیا، اپنے تناظر میں دیکھیے آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ اپنے لیے اتنا سا رکھ لے کہ جس سے گزارا ہو جائے اور باقی سب رب کو دے دے۔ اب وہ وقت ہے کہ 2.5 زکوٰۃ نہیں 97.5 لگائیے اللہ کے رستوں میں، اور 2.5 رکھیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ کوتے لا یموت پہ آ جائیے، تعیشات کو چھوڑیے، اپنے سارے ایسٹس اسلام کے نام ایسے نچھاور کیجیے جیسے یہ آپ کا بچہ ہے یا آپ کا پیارا ہے۔ پھر دیکھیے دین کے پودے پہ کتنی بہار آتی ہے۔ یہ بڑے پیار سے دین کا پودا اللہ کے نبی نے بیج ڈالا اور صحابہ نے اس کی آب یاری کی۔ 1000 سال تک یہ کام چلتا گیا، اس کے بعد گروتھ کیوں رک گئی؟ ہم سب کو سوچنا ہے۔ آج تو ہم صرف یہ باتیں سننے کا بھی وقت نہیں پاتے، ہم کہتے ہیں مصروفیت کھانے کا وقت ہے، اس وقت بزی بہت ہوں۔ اصل میں آج بڑی مشکل ڈش بنانے کھڑی ہو گئی، سارا دن کھڑی، ٹانگیں تھک گئی۔ ہماری بھی ٹانگیں تھکتی ہیں، ان کی اللہ کے رستوں میں کھڑے ہو کر چل کے تھکتی تھی، ہماری اون کے سامنے کھڑے ہو کے تھکتی ہے۔ ان کی بھی کمریں دکھتی تھیں، ہماری بھی دکھتی ہیں، فرق ہے۔ میں کیوں کسی سے کچھ کہوں؟ آپ خود سوچئے۔ آج کے اس پورے سیشن کے بعد میں نے اپنے آپ سے چند سوال پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تو میرا کیا رد عمل ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں ہم ان پہ حملہ کریں گے، تو میرا اس وقت کیا ری ایکشن ہوتا؟ کیا میں ایفس اینڈ بٹس میں بڑھ جاتی؟ پروز اینڈ کون تولنے لگتی؟ ان لوگوں سے مشورے ڈھونڈتی جو کبھی بھی مجھے ہاں کرنے کی دعوت دیتے، وہ تو پہلے ہی ڈھیلے ہوتے، اور میری بات سن کر ہاں میں یہ کہتی سب کا یہی مشورہ ہے۔ وہ سب کون؟ ایک پلڑے میں سب کو ڈال دیجئے اور ایک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پلڑا بھاری ہے۔ صحابہ نے کبھی میجورٹی کو نہیں دیکھا تھا، اتھارٹی کی باتیں نہیں کی تھی، اور یہ سب کچھ آج ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی میں بھی ابو بکر کی طرح سارا ہی سامان لے آتی؟ کیا میں بھی عمر کی طرح آدھا سامان؟ کیا میں عثمان غنی کی طرح 900 اونٹ دے سکتی تھی؟ کیا عبد الرحمن کی طرح 200 اوقیہ چاندی میں دیتی؟ کیا میں عباس کی طرح بہت سا مال دیتی رضی اللہ عنہ، اور عاصم بن عدی کی طرح 90 وسق کھجوریں دیتے تو مبارک ہو۔ ان سب پہ یس نو آپ خود لگا کے اپنے آپ کو مبارک دیجئے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جو اشارے کے منتظر ہے، وہ کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیے ہم اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر سوچتے رہ گئے تو سوچتے رہیں گے۔ پھر ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے، وقت پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں، لیکن اس وقت جو بات آپ کو دینی ہے، آپ لوگ چاہیں تو نیکسٹ منڈے زیادہ تیاری کے ساتھ فیس بک پہ اور جدھر بھی لائیو کویسچن آنسرز کا بھی تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگا سکتے ہیں، تاکہ ہم پڑھیں تو صحیح، اپنا فیڈ بیک بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ وہ کیا محنتیں تھیں، وہ کیا کوششیں تھیں۔ ہم تو ایسے وقتوں میں دوپہر گرمی کھڑی فصلیں تیار، کتنے ایفس اینڈ بٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی آئے تو نہیں ہے نا، صبر کیجئے پلیز، سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو ہمارے حالات نہیں پتہ، آپ کو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتہ، اللہ کے نبی سارے سال کی فصل ہے، اللہ کے نبی گرمی میں مر جائیں گے، ہیٹ سٹروک ہو گیا تو کیا کریں گے، اللہ کے نبی دیکھیے سواریاں کتنی تھوڑی ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، پھر کون آپ کے ساتھ دین کے کام کرے گا، اللہ کے نبی اصل میں ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں، دیکھیں ایسی ساری چیزوں کو پیچھے کریں۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے میں آگے بھی پڑھا دوں، لیکن آپ سے وعدہ 1 گھنٹے کا کیا تو یہی کافی ہے، لیکن آپ انشاءاللہ اگلا سیشن جب سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ ہماری تو ویو لینتھ ان سے نہیں ملتی، ہماری سوچ ان سے نہیں ملتی، ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ان سے نہیں ملتا، بس نام کی نسبتیں، باقی نہ حال نہ حلیہ نہ شکل نہ عقل۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ نام ہمارا بھی ابو بکر ہے اور عمر ہے اور عثمان ہے اور علی ہے، 2 نبیوں کے نام ملا کر، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، لیکن فرمائشی پروگرام کس کے؟
دیکھتے کیا، سنتے کیا، بولتے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے مسلمان کو سمجھ دلا دے کہ جو بھی فتنے ہیں چاروں طرف، یہ بیماریوں کے فتنے، یہ گھروں میں بند رہنے کے فتنے، یہ ارد گرد کی چھیڑ خانیاں، یہ کیوں ہیں؟ تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے اور ہمیں سیرت کا یہ سفر بغیر ایک سیکنڈ منٹ بھی مس کیے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔